امیجن کریں کہ آپ کل اٹھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ غربت کے خاتمے کے لیے اسٹیٹ بینک سے پیسے پرنٹ کروائیں گے اور ہر پاکستانی کے اکاؤنٹ میں 1-1 لاکھ روپے ڈال دیں گے۔ یہ آئیڈیا بہت ہی عجیب ہے اور اگر کسی بینکر سے اس آئیڈیا کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ شاید آپ پر ہنسے گا۔ شاید یہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں جس کے مائنڈ میں یہ خیال آیا ہوگا۔ آپ خود سوچے، اتنا اچھا آئیڈیا لگتا ہے کہ حکومت ہر بندے کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ٹرانسفر کر دے، کیونکہ حکومت کا خرچ تو بس کاغذ پہ آنا ہے جس پہ انہوں نے پرنٹ کرنا ہے، لیکن لوگ خوش ہو جائیں گے کہ وہ امیر ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا وہ سچ میں امیر ہو جائیں گے؟ تو اس ویڈیو میں آپ کو اسی آئیڈیا کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ چلے گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ آئی نو جو بینک یا فائنانس کے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سر پکڑ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا پاگل پن ہے، لیکن جو فائنانس ریلیٹڈ نہیں ہے ان کو ضرور یہ خیال آتا ہوگا کہ کیوں وہ انفلیشن کے کنسیپٹ کو نہیں جانتے۔ اینی ویز، بظاہر یہ آئیڈیا بہت اچھا اور ممکن بھی لگتا ہے کہ حکومت غربت ختم کرنے کے لیے پیسے پرنٹ کرے اور غریبوں میں بانٹ دے۔ حکومت کا اس سے زیادہ کچھ تو نہیں جائے گا، لیکن عام آدمی ان پیسوں سے بہت کچھ کر سکے گا۔ وہ کچھ خرید سکے گا، اسکول کی فیس دے سکے گا، راشن لے سکے گا، کسی کو نیا فون چاہیے، کسی کو نیو بائک تو وہ لے سکے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حکومت ایسا کر بھی دے تو اس سے پاکستان خوشحال نہیں ہوگا بلکہ ایک تباہی لائے گا، کیونکہ اکانومی بہت ہی عجیب طریقے سے کام کرتی ہے۔ اور میں کوئی پہلا بندہ نہیں ہوں جس کے مائنڈ میں یہ سوال آیا ہے۔ زمبابوے اور وینزویلا ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ ایکچوئل میں کیا بھی ہے۔ دونوں ممالک نے سوچا ہمیں اربوں ڈالر کا قرض دینا ہے، تو انہوں نے بہت سارا پیسہ پرنٹ کیا اور کوشش کی قرضہ واپس کیا جائے، لیکن اس کے بعد جو تباہی آئی اس کا ذکر ویڈیو میں آگے چل کے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے معاملات چلتے کیسے ہیں۔ کسی بھی ملک میں جتنے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اتنا ہی پیسہ اویلیبل ہوتا ہے، یعنی پاکستان میں جتنی بھی خریدنے اور بکنے والی چیزیں ہیں جیسے کارز، پرفیومز، آٹا، دال، چاول، کمپیوٹرز، گیس، بجلی، سب کو ملا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے تو پیسہ ان کی ویلیو کے برابر ہوگا۔ تھوڑا اور سمپلیفائی کرتے ہیں کہ مانو پاکستان میں 1000 چیزیں ہیں اور پاکستان کے پاس پیسے بھی ٹوٹل 1000 روپے ہیں، تو ہم اس 1000 روپے سے 1000 چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی اپنی چیز سستی نہیں بیچے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ مارکیٹ میں 1000 روپے ہیں، اور کوئی بھی اپنی چیز مہنگی نہیں بیچ سکے گا، کیونکہ خریدنے والے کو بھی پتا ہوگا کہ مارکیٹ میں بس 1000 روپے ہیں۔ اس لیے کسی بھی ملک کی اکانومی کو جاننے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس ملک کی ٹوٹل پروڈکشن کو دیکھا جائے۔ ہم نے بہت بار ایسا بھی دیکھا کہ جب مارکیٹ میں بکنے والی چیزیں زیادہ ہو جائیں اور خریدنے کے لیے پیسہ کم، تو چیزیں سستی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اکثر موسم کی سبزیوں کے ریٹ میں ہوتا ہے، اور جیسے ایک سبزی یا مان لو ٹماٹر ہی مارکیٹ میں کم ملنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی پرائس اوپر جانے لگ جاتی ہے، اور جب ٹماٹر بہت زیادہ اویلیبل ہو جاتے ہیں تو اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوگا اگر حکومت پیسے پرنٹ کر کے عوام کو دے دے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں پیسہ زیادہ آ جائے گا، لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی، لیکن مارکیٹ میں چیزوں کی مقدار سڈنلی کم ہو جائے گی، اور پھر بیوپاری حضرات اپنی پرانی چیزیں پرانے ریٹ پر نہیں بیچیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ مارکیٹ میں پیسے زیادہ ہیں اور بکنے والی چیزیں کم ہیں، یعنی ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم، تو لوگوں کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ چیزیں پرانے داموں پہ نہیں خرید سکیں گے بلکہ اور زیادہ غریب ہو جائیں گے۔ اس کی مثال زمبابوے کی حکومت سے لے سکتے ہیں۔ زمبابوے کی حکومت سمجھ رہی تھی کہ زیادہ پیسے پرنٹ کرنے سے ملک خوشحال ہو سکتا ہے، پیسے اس لیے زمبابوے کی گورنمنٹ نے 2007-2008 میں بہت سارے نوٹس پرنٹ کرنا شروع کر دیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ زیادہ پیسہ آنے سے اکانومی گرو ہوگی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی ہی زیادہ چیزیں بھی پروڈیوس ہوتی، لیکن صرف بہت زیادہ پیسہ پرنٹ کرنے سے ہوا یہ کہ مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہوتی چلی گئیں۔ کہ شاید آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، زمبابوے میں ایک ٹافی جو کہ 1 زمبابوے ڈالر کی ملتی تھی، وہ صرف ایک سال میں وہی ٹافی 23 کروڑ زمبابوے ڈالر کی بکنے لگی، یعنی پیسے کی ویلیو اس کے کاغذ سے بھی کم ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اگر آپ 1 کلو کرنسی کو دوبارہ مشین میں ڈال کر کاغذ بنا سکیں تو شاید وہ بیچ کر آپ کو کرنسی سے زیادہ پیسے مل سکتے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ پھر ملک کی اکانومی اسٹرانگ کیسے ہوگی؟ تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ملک کی کرنسی کی جگہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پروڈیوس ہوں، یعنی ایک ملک جتنی زیادہ چیزیں پروڈیوس کرے گا اتنا ہی زیادہ ملک میں چیزوں کی قیمت کم ہوتی جائے گی، اور جب ملک کی ضرورت سے زیادہ چیزیں پروڈیوس ہو جائیں گی تو پھر وہ چیزیں ایکسپورٹ کر کے ان کے بدلے باہر سے کرنسی ملک کے اندر آئے گی، جس سے اکانومی مزید اسٹرانگ ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔